آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے, کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے. ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے, عقیدے کی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا, کبھی نہیں لکھا کسی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, خط لکھوائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خط نہیں لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا, اللہ نے نازل کیا قرآن مجید. نبی علیہ السلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے, کچھ لکھی ہوئی چیزیں نہیں لکھ سکتے تھے, اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھوایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا, مشرکین مکہ نے, کہ جب اس میں لکھا تھا رسول اللہ, انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں, آپ نے رسول اللہ کیوں لکھوایا. سمجھ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نہیں مٹاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ لکھا ہے رسول اللہ بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا. تو نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, امی کہتے ہیں, امی تھے. اب جتنا وقت انہوں نے خط لکھنے میں لگایا ہے, اتنی دیر اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے تو ان کو فائدہ ہوتا, لیکن اس کو کیا فائدہ. ابھی ایک دن بھائی کو لے کے آئے اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو موصول ہوا جو وہابی متوع مدینہ شریف میں ہے اس کا, جس نے موٹے طور پر اس ویڈیو میں اعتراض کرا کہ نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. اس کے اوپر ویڈیو ہے جو آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے, جس میں وہ 3-4 باتیں ظاہر کر رہا ہے, جس میں سے پہلی ہے کہ نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا جانتے تھے, دوسری ہے نہ پڑھنا جانتے تھے, تیسرا اس نے دلیل دی حضرت علی کی کہ ان جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو ان سے نام کاٹنے کے لیے کہا گیا پر انہوں نے نہیں کاٹا, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا, ورڈ غور کریے گا اس ویڈیو میں ہے کہ پوچھ کر پھر اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. پہلے پوچھا, یعنی کہ آپ جانتے نہ تھے کہ آپ کا نام کہاں لکھا ہے. اسی طریقے سے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شان گھٹانا چاہتا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے وہ اس ویڈیو میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی بات نہیں سمجھتے نہ وہ جانتے. اب اس کے کچھ جوابات میں دینا شروع کرتا ہوں, لہٰذا بہت سے حوالوں کے ساتھ ہم اس کے جواب دیں گے. تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بات سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو سب سے مشہور واقعات کی میں بات کرتا ہوں کہ دلائل الخیرات میں کہ ہرنی نے شکایت کری تھی اپنی, یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اسی طریقے سے اونٹ نے مالک کی شکایت کری تھی کہ کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. یہ حدیث شریف مشکات میں اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے, سیاہ ستہ کے ابو داؤد میں. اور اسی طریقے سے دلائل الخیرات کی میں ایک حدیث شریف بیان کر چکا جو ہرنی والی تھی. اسی طریقے سے آگے مشکات میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں, قبل نبوت کے مجھے یہ سلام کرتا تھا, یعنی کہ نبوت ظاہر کرنے سے پہلے یہ مجھے سلام کرتا تھا. اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں. تو لہٰذا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ 3 واقعوں سے یہ حدیث شریف مشکات میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کی بات چھوڑیے, جانوروں کی بات, اور جانوروں کی بات چھوڑیے پتھروں کی بات بھی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو وہابی متوع کی یہ بات سراسر غلط ثابت ہوتی ہے. اب اسی طریقے سے ایک خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں امی کے معنی کرے ان پڑھ. جو امی کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسی استاد سے دنیاوی وہ نہ پڑھا ہو. ابھی آپ کسی بھی لغت میں دیکھ لیں, اس سے دوسرے بھی معنی ملیں گے. اصل ماں ہونا,
یہ سب معنی امی کے ہیں، پر یہاں پہ لفظ جو امی ہے اس کے انہوں نے معنی کرے ہیں ان پڑھ، پر ان پڑھ معنی نہیں ہوتے، معنی ہوتے ہیں اس کے استاد سے نہ پڑھنا۔ تو امی کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے۔ اب اسی طریقے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعتراض کرا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھوایا کرتے تھے، خود لکھا نہیں کرتے تھے، کسی بادشاہ کے نام وہ خط لکھوایا کرتے تھے۔ تو ایک بات آپ ہی خود بتائیے کہ بادشاہ کبھی خط خود لکھتا ہے یا اپنے خادموں سے لکھواتا ہے؟ اس کا جواب میں یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں گے کہ خط بادشاہ لکھتا ہے کہ لکھواتا ہے، پڑھتا ہے کہ پڑھواتا ہے۔ تو اس کی اس بات کا رد تو خود ہی ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے عموم، دنیا میں ہونے والی نارمل بات کے بھی خلاف ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے۔ اور ایک حیرت انگیز بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دلیل میں، قرآن سے میں آپ کو یہ دلیل دیتا ہوں کہ سورہ نساء رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 113 113، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس نے آپ کو وہ سب علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، اب سب میں ہر چیز آتی ہے۔ اگر وہابیوں کے نزدیک سب میں کوئی چیز نہ آئے تو اس کا نام بتائیں کہ سب، ہمارے یہاں سب میں یہ لفظ نہیں آتا یا یہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، ہم نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا، تو آج کے کم عقل لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے؟ اور حیرت انگیز بات کہ آپ لوگ یا ہم لوگ جب کسی استاد سے پڑھیں تو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ یہ وہابی متوّع بھی اگر کہہ رہا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یہ خط، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ بات یہ بتائے کہ آپ دنیا کے استادوں سے پڑھے اور آپ پڑھے لکھے ہو گئے، پر جو اللہ سے پڑھا وہ ان پڑھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ جو بندے سے پڑھا وہ پڑھا لکھا ہو گیا، اور جو رب سے پڑھا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف جو ابن ماجہ میں، یہ آپ کے سامنے اسکین موجود ہے، 279 حدیث شریف ہے غالباً، یہ میں اسکین پیج دکھا رہا ہوں، یہ خود وہابیوں کی ایپ اسلام 360 کی وہ ہے اسکین پیج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے کسی کمرے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے اس میں 2 حلقے دیکھے، ایک تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مشغول تھا اور دوسرا تعلیم و تعلم میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں حلقے نیکی کے کام میں ہیں، یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہے کہ اور میں تو صرف معلم یعنی کہ ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب ٹیچر وہی ہوتا ہے جسے لکھنا بھی آتا ہو، پڑھنا بھی آتا ہو، اور وہ بات بھی جانتا ہو، سمجھتا ہو سامنے والے کو۔ وہ کیسا ٹیچر ہے جسے کچھ نہ آتا ہو اور وہ سکھائے؟ اگر آپ دنیا میں پڑھے لکھے ہو گئے اور آپ کے ٹیچر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں، لہذا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہو؟ تو حضور ٹیچر ہیں، انہوں نے آپ نے خود فرمایا، اور یہ روایت بالکل صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ میں تو صرف معلم یعنی کہ ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ اب ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تو ٹیچر کا پڑھا لکھا ہونا شرط ہے، ورنہ شک ٹیچر کو لگانے والے پرنسپل پہ جائے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معاذ اللہ یہ شک ہوگا کہ اس نے وہ ٹیچر بھیجا جو خود پڑھا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اسی طریقے سے ایک اگلی دلیل میں دوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری، مسلم اور اسی طریقے سے بہت سی کتب میں آئی ہے، سوئیوں اس کے ترک ملتے ہیں، اور یہ درجۂ صحیح پہ بالکل اچھی طریقے سے فائز ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شہر ہوتا ہے وہ علماء کرام نے اس کی ایک خصوصیت بیان کری کہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ ملے، جہاں پہ انسان کی ضروریات کے مطابق جو سامان ہو وہ ملے۔ اگر ایسا ہے کہ ضرورت کے سامان ملے
تو اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اگر اللہ کے رسول علم کا شہر ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں ہر طریقے کا علم موجود ہے. آپ میں ہر وہ ضرورت دین، ضرورت انسانیت موجود ہے کہ وہ چیز آپ اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے. اب اسی طریقے سے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 20 پہ، بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1083 پہ 2 حدیث شریف جن میں الگ الگ لفظ آئے. اس میں یہ ہے کہ منافقوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرا. اب دیکھ لیجئے آج یہ وہابی متوع علم پر اعتراض کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس وقت کے منافقوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ علم پر اعتراض کرا. تو اللہ کے رسول جو اعتراض کرا وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کرا، مذاق اڑاتے ہوئے کرا. آپ وہاں موجود نہیں تھے، پر اگلے دن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو اس میں سے ایک نے پوچھا، جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام سالم ہے اور تو اپنے باپ کی اصل نہیں ہے. اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ تو اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے. اب یہ میں نے صحیح بخاری سے حوالہ دیا کہ جو منافق ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اور آج کا منافق یہ وہابی متوع اور وہابی جماعت ہے. اب اسی طریقے سے دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج شریف پر گئے تو عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا. اب آپ نے دیکھا تو پڑھا، آپ کو کیسے پتا کہ وہ کلمہ لکھا ہے؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے. اب اسی طریقے سے آپ جب معراج پر گئے، دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے. یہ آپ نے کہا کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی نے دیکھا، پڑھ لیا تبھی تو بتایا آپ کو، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، یہ خط نہیں پڑھ سکتے. اب جو انہوں نے دلیل دی مسئلہ حدیبیہ کی، صلح حدیبیہ کی، صحیح بخاری میں، تو وہ حدیث شریف کو خیانت کر کے انہوں نے صرف آدھی بیان کرا اور اپنی مرضی سے ترجمہ ڈالا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں اپنی طرف سے بات ڈال کے گمراہ اور منافقوں کی پہچان میں ہو گئے اور منافق کہلائے. اسی حدیث میں آگے ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا کہ اس نام محمد رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے حضرت علی سے اور عبداللہ لکھ دیا جائے، محمد عبداللہ، تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا. تو اللہ کے رسول نے وہ ان کے ہاتھ سے پرچہ خط لیا اور اپنے ہاتھوں سے وہ ہٹا دیا. یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ پوچھا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے دھیان دیں کہ پوچھا، جبکہ حدیث شریف میں ایسا ہے ہی نہیں کہ پوچھا. انہوں نے اپنی مرضی سے، جہاں انہیں پتہ تھا یہاں پہ یہ لکھا، انہوں نے کاٹا اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھا بھی. تو پڑھنا بھی ثابت ہوا، لکھنا بھی اسی حدیث شریف سے. بس یہ خیانت تھی کہ انہوں نے پوری حدیث شریف بیان نہیں کری اور جھوٹ بولا. اب اسی طریقے سے تفسیر روح البیان میں اور اسی طریقے سے خربوتی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ ایسے لکھو، قلم ایسے پکڑو، حروف کیسے لکھنے ہیں، رحمان کی میم کیسے بنانی ہے. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ قلم کیسے پکڑنی ہے، میم کیسے بنانی ہے، تو وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہ پڑھنا آتا لکھنا آتا؟ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا. اب اسی طریقے سے مشکات المصابی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پڑھایا ہے. تو جس کو اللہ پڑھائے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس سے اگلی دلیل میں دیتا ہوں کہ قرآن میں آیت ہے نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے لیے نبی بن کر آئے، تو جو ہر قوم کے لیے نبی بن کے آئے وہ ہر قوم کی زبان سیکھ کے آئے، کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں. اگر ایسا ہے، جو کہ بے شک ہے،
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کی زبان جانتے ہیں، ہر قوم کے معنی جانتے ہیں، ہر قوم کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، ہر قوم کے لیے ہدایت دی انہوں نے اور ہر قوم کو سکھایا۔ اب اگلی آیت ہے قرآن کریم میں کہ نبی کی تعریف بیان ہوئی جو قرآن میں ہوئی، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 19، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے، امی کا لفظ ہے آیت میں، بے پڑھے، غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے بوجھ اور اگلے کے فندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔ اب اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان ہوئی کہ وہ غلامی کریں گے کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ غیب کی خبر دینے والا ہوگا اور اس کے بارے میں وہ توریت میں لکھا ہوا پائیں گے، اس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا، وہ انہیں برائی سے منع کرے گا، وہ انہیں حلال چیزوں کو، جائز چیزوں کو حلال کرے گا، گندی چیزوں کو حرام کرے گا، ان پر سے بوجھ کو اتارے گا، فندے اتارے گا۔ تو اتنی تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کہا امی لفظ، کیا اس کو معنی لیا جائے گا کہ جاہل؟ وہ جاہل جو غیب کی خبر دے گا، پڑھائے گا، انجیل میں اس کا ذکر ہے، توریت میں اس کا ذکر ہے، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، حلال چیز کو حلال کرے گا، حرام چیز کو حرام کر دے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ بے شک قرآن کی اس آیت کا مخالف ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امی لفظ حضور کی تعریف کے لیے بیان ہوا ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50 تعریف لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک برائی کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسے بھی یہی ماننا ہوگا کہ اس میں بھی تعریف ہے، اور یہ تعریف ایسے ہے کہ امی کا لفظ جو آیا، بے پڑھے کا لفظ جو آیا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے پڑھا، کسی ایک جاننے والے یا کسی دوسرے کی کتاب سے نہیں پڑھا، دنیاوی کوئی کتاب نہیں پڑھی، دنیاوی کوئی استاد نہیں رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پڑھایا اور وہ پڑھے۔ اب اسی طریقے سے بخاری شریف میں حدیث کرتاس ہے کہ حضور نے مرض وفات شریف میں جمعرات کے دن فرمایا، ہمارے پاس کاغذ لاؤ، ہم کچھ لکھ دیں کہ اس کے بعد کبھی بے راہ نہ ہو۔ تو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، ہم لکھ دیں۔ اب لاسٹ اعتراض ہوا کہ اتنا جو لکھا، اس کے بعد کہ انہوں نے یہ اعتراض کرا کہ جتنا وقت لکھنے میں لگایا اس سے کیا فائدہ ہوا، دعا کرتے یہ کرتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کھڑے ہو کے مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو ٹوک رہے ہیں، لوگوں کے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں، آپ کا کام ہی یہ ہے، آپ کی ہزاروں ویڈیو صرف اسی چیز پہ موجود ہیں، تو لہٰذا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو بڑا کم موقع ملتا ہے مسجد نبوی شریف میں جانے کا، وہاں پہ علم سیکھیں، وہاں پہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ لوگوں کو ٹوک رہے ہیں کھڑے ہو کے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ہے الزامی جواب پھکی کے طور پہ۔ اور جو بات میں نے مسئلہ حدیبیہ والی بتائی، اس بات کا اعتراف خود محمد علی مرزا اپنی ویڈیو میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، جس سے کہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میں نے اتنے دلائل دیے جس سے ظاہر ہو گیا کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے، حضور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور جو حضور کی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کچھ بات نہیں سمجھتے، وہ سب باتیں سمجھتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہو گیا، جس میں سے میں نے حوالے دیے دلائل الخیرات کے، مشکات کے، ابو داؤد کے۔ میں نے اسی میں قرآن شریف کی آیتوں سے حوالے دیے، سورہ نساء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 113 کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دی جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی والی حدیث کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس سے ثابت ہوا شہر کا مراد وہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے علم موجود ہوں۔ اب اسی کے بعد جلد صفحہ صحیح بخاری کی جلد 1 صفحہ 20 جلد 4 صفحہ نمبر 1083 پہ منافقوں کی عادت کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرا، جیسا کہ آج یہ وہابی متوجہ کر رہے ہیں۔
اب اسی طریقے سے آگے کی کچھ حدیثوں میں میں نے جب نبی معراج پر گئے تو عرش پر اللہ لکھا کو کلمہ لکھا ہوا دیکھا، صدقہ دینے کی فضیلت لکھی دیکھی، اور آپ نے بتایا تو اس سے بھی ظاہر ہوا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا جانتے تھے۔ اب اسی طریقے کی حضرت علی والی حدیث کی بھی جو مسئلہ حدیبیہ ہے اس کی بھی ہم نے بتائی کہ انہوں نے خیانت کری پوری حدیث بتانے میں۔ اب اسی طریقے سے روح البیان میں اور خرپوتی نے حضرت امیر معاویہ سے جو روایت لکھی وہ صحیح ہے بالکل، کہ وہ بتاتے ہیں کہ قلم ایسے پکڑو، برحمان کا میم ایسے بناؤ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا۔ اب اسی طریقے سے مشکات کی میں نے حدیث بتائی کہ اللہ نے مجھے پڑھایا، جس کے اللہ حضور نے فرمایا۔ اب آگے کی میں نے حدیث قرآن کی آیت بتائی کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں۔ اسی طریقے سے اگلی قرآن کی آیت بتائی جس میں آپ کی 6-7 خوبیاں بیان کری کہ وہ غیب کی خبر دینے والے ہیں، وہ ان کا ذکر قرآن توریت میں ہے، انجیل میں ہے، برائی سے بچائیں گے، حلال کی حلال کریں گے، حرام کو حرام فرما دیں گے۔ اب پھر بخاری کی میں نے حدیث کرتاس سے بتایا کہ آپ نے مرض وفات شریف میں کہا کہ ہمارے پاس کچھ کاغذ لاؤ جسے ہم لکھ دیں۔ پھر اسی طریقے اب میں نے اس سے سارے جواب دے دیے، لہٰذا جس کو علم ہوگا اور جس کو ہدایت ہونی ہوگی ان دلائل سے ہدایت پا لے گا، ورنہ وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔